السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ رمضان المبارک کا آج دوسرا دن ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں روزے کی گرمی اور تپش اور اس کی بھوک اور اس کی پیاس بندے کو آزماتی ہے، اور یہ آزمائش گویا اس کو روکتی ہے کہ جیسے وہ طلب کو پورا نہیں کر سکتا، ایسے ہی اپنی خواہشات نفسانیہ کو بھی روک کے دکھائے۔ اپنے اس 17 گھنٹے یا 18 گھنٹے یا بعض علاقوں میں 22 گھنٹے بھی ہوتے ہیں، تو یہ آزمائش ہے، لیکن اس پہ اجر بہت دیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راتیں اس کو قرآن سننے میں گزارو، کہ نبی پاک نے 3 دن تک تراویح کی نماز پڑھی تھی اور 20 رکعتیں پڑھی تھیں۔ فاروق اعظم نے پھر اسی طرح آ کر کہ اب فرض نہیں ہو رہی، یہ نبی پاک کی سنت تو بن گئی، آؤ اب اس کو قائم کریں، اور حرمین شریفین میں اس میں 20 پہ عمل مسلسل ہو رہا ہے، اور اس میں قرآن کو سنایا جاتا ہے کہ مدینے میں جب مسلمان پہنچے تو 2 ہجری کو رمضان المبارک ہوا تھا، اور یہ جنگ بدر 17 رمضان المبارک کو ہی تھی، اور چونکہ سفر پہ تھے اور 80 کلومیٹر یا 80 میل کا سفر تھا، اور مسلمانوں کا حال بحال ہو گئے تھے کیونکہ گھوڑے بھی تھوڑے سے تھے اور سفر پیدل تھا، تو نبی پاک نے فرمایا تھا آپ اس کو افطار کر دو، ہم اس کو قضا کریں گے۔ یعنی اگر کوئی سفر پہ ہو یا بندہ کو بیمار ہو تو خدا کہتا ہے میں تمہیں تکلیف میں نہیں دینا چاہتا، آزمائش میں نہیں دینا چاہتا، آسانی دیتا ہوں، لہٰذا یہ باقی دنوں میں ان کو گن کے پورے کر لیا کرو۔ اور جو یہ پورے کرتا ہے محشر کے میدان میں جب جائے گا تو وہاں باب الریان ایک دروازہ ہے، 8 دروازے ہیں جنت کے، تو اس میں ایک باب الریان ہے جس میں صرف روزے داروں کو کے سوا کوئی دوسرا نہیں گزر سکے گا، اس لیے کہ جس نے نبی پاک ہی تشریح کرتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک پا لیا وہ روزے رکھے، بہت بہتر ہے اس کے لیے رکھے، اور اگر وہ بیمار ہو گیا ہے تو پھر اور دنوں میں اس کو گنے گا۔ اور نبی رحمت نے جس کو ہم کہتے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی عبادات کے پہلو، رمضان المبارک میں سیرت نبوی کا یہ پہلو ہے کہ آپ نے فرمایا تم نے جو تنگی میں بیماری میں روزے نہیں رکھ سکے تھے، باقی دنوں میں اگر تم رکھو گے اور پورے کرو گے تو ثواب اسی طرح رہے گا، اور اگر ویسے کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اگر ساری زندگی روزے رکھتے رہے تو جو رمضان المبارک کی برکات اور اس میں جو خدا کی مصالح ہیں وہ ساری زندگی روزے رکھے تو ان مصالح تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور اس ماحول کو جو رمضان مبارک کا ہے، اس کے تقدس کا اس کا احترام خود مسلمانوں کے بھی ذمہ ہے اور حکومت پاکستان کے بھی ذمہ ہے، اسلامی اسٹیٹ کے بھی ذمہ ہے، تو اس لیے جس نے جان بوجھ کر روزہ نہیں پورا کیا وہ خدا کے فرض کا انکار کرتا ہے، اور اس کے لیے اس کو بہت خطرے سے دوچار ہوا جا سکتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹ بھی دیا کریں۔